جنگل میں ٹونٹنی نام کی چڑیا رہتی تھی جو بہت غریب تھی۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے ہی ٹماٹروں کا کھیت بویا ہوا تھا۔ ادھر اس کی ایک دوست ٹونی اس کے پاس آتی ہے جو اندر ہی اندر اس سے بہت جلتی ہے، اس کے کھیت کی تعریف کرتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، میرے ٹماٹر کا کھیت بہت بڑھ گیا ہے اور میں اب سارا سال آرام سے کھا سکتی ہوں۔ ٹونی چڑیا اس کی خوشی دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے وہ اس کے ٹماٹر چرا کے لے جاتی ہے۔ ہائے اللہ، میرے سارے ٹماٹر کس نے چوری کر لیے؟ میری تو سارے سال کی محنت چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ ٹونی کے کام ہے، یہ سبزی بیچتی ہے اور اس کو میرے ٹماٹر پسند آئے اور اس نے چوری کر لی۔ میں صبح جا کے ضرور دیکھوں گی۔ صبح ہوتے ہی ٹونٹنی چڑیا ٹونی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ وہاں دیکھتی ہے کہ کہیں میرے چوری کیے ٹماٹر تو نہیں بیچ رہی، لیکن وہاں پہ اس کو اپنا کوئی ایک ٹماٹر بھی نظر نہیں آتا اور وہ یہ سوچتی ہے کہ پھر میرے ٹماٹر چلے کہاں گئے؟ یہاں تو یہ کوئی ٹماٹر بیچ ہی نہیں رہی۔ میں بلا وجہ ہی ٹونی چڑیا پہ شک کر رہی تھی، وہ بیچاری تو ٹماٹر بیچ ہی نہیں رہی تھی، میرے ٹماٹر تو کسی اور نے چوری کر لیے ہیں۔ ادھر ٹونی چڑیا اپنے گھر جاتی ہے تو ساری سبزیاں مرجھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، یہ آج کیسے ہو گیا ہے؟ میری ساری سبزیاں مرجھا گئی ہیں اور گر گئی ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے ٹونٹنی چڑیا کے ٹماٹر چوری کیے، اس لیے ایسا ہوا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب تک ٹونی چڑیا ٹونٹنی چڑیا سے معافی مانگنے جاتی ہے، تب تک پیارے بچوں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو۔ ٹونٹنی چڑیا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ٹماٹر چرائے تھے، اس کے بدلے میں میری ساری سبزیاں مرجھا گئی ہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی کبھی غلطی نہیں کروں گی۔ ٹونی چڑیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے ٹماٹر چرائے تھے، اتنی بڑی غلطی تم کیسے کر سکتی ہو؟ اگر تمہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، دوبارہ ایسی غلطی کبھی کسی کے ساتھ نہ کرنا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جنگل کی جہاں بہت زیادہ پرندے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک ٹونٹنی نام کی چڑیا ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس جنگل میں رہتی ہے۔ وہ اس موسے بیچ کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی ہے۔ وہ ہر روز جنگل کے ساتھ ایک گاؤں ہوتا ہے، ادھر سموسے بیچنے جاتی ہے۔ سموسے بیچ کر یہ اپنا اور اپنے بیٹی کا پیٹ پالتی تھی اور اسی جنگل میں ایک کالو کوا رہتا تھا جس کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ اس ٹونٹنی کو تو میں سبق سکھاؤں گا۔ وہ ٹونٹنی کے گھر آ جاتا ہے اور اس کے گھر پڑے سارے سموسے کھا جاتا ہے۔ ٹونٹنی جب اپنے گھر واپس آتی ہے، ارے میں تو اتنے سموسے بنا کے گئی تھی، یہ سارے سموسے کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کو بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، سارے سموسے کس نے اٹھا لیے ہیں؟ مما، جب میں گھر آیا تو کالو انکل کو میں نے اپنے گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا، مجھے لگتا ہے سارے سموسے اسی نے ہی کھائے ہیں۔ ٹونٹنی سوچتی ہے کہ وہ صبح کالو کوا کے پاس جائے گی اور اسے اس کی وجہ پوچھے گی۔ دیکھتے ہیں کالو کوا صبح ٹونٹنی کو کیا کہتا ہے۔
तब तक प्यारे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इससे आपकी टुनटुनी का दिल खुश हो जाएगा। कालू कौवा, कल शाम को तुम मेरे घर आए थे और क्या तुमने सारे समोसे खा लिए थे? हाँ टुनटुनी, तुम्हारे घर में गया था और सारे समोसे जो पड़े थे वो मैंने खा लिए थे। उसकी वजह से आज मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है और मैं लगता है कि इस दुनिया में नहीं रहूँगा। इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी कमाई से हसद करता था, मुझसे खुद कुछ नहीं होता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तुमने हसद में आके अपने साथ ही बुरा किया है। मैंने तुम्हें माफ़ किया है। कालू कौवा वहीं पे मर जाता है और टुनटुनी अपने घर लौट आती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने ये देखा है कि अगर किसी की अच्छाई या अच्छा देखो तो उसके साथ हसद ना करो, बल्कि अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक हमारे साथ भी वैसा अच्छा करे।